وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له، لا مثل له ولا مثال له، لا والد له ولا ولد له، أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي، لا أول له ولا آخر له، لا ظاهر له ولا باطن له. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا عالانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله مولانا العظيم. صدق کے دل سے درود شریف کی تلاوت فرما لیں. برادر مکرم حضرت مولانا مفتی طاہر مسعود صاحب دامت فیوزہم، ان کی خلوص بری دعوت پر آج کی اس پروقار روحانی وجدانی محفل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مجھ سے قبل یقیناً بیانات آپ سماعت فرما چکے ہیں. حمد باری تعالی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی برادرم عزیزم سید عزیز الرحمن شاہ سلمہ ان سے آپ سماعت فرما چکے. اور میں اس وقت آج کی تاریخ میں تیسرا بیان کر رہا ہوں. ظہر کے وقت فیصل آباد میں بیان کیا، پھر یہاں آپ کے گجرانوالہ میں ابھی بیان کر کے آپ کے یہاں پہنچ رہا ہوں. اللہ رب العزت اس تھکان کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور تھوڑی دیر پہلے ہی برادر عزیز مولانا محمد فرقان شمس حافظہ اللہ انہوں نے بتایا کہ آج کی یہ تقریب کئی حوالوں سے مبارک ہے. ایک تو تکمیل قرآن مجید درس کے حوالے سے ہے، اور ایک ختم بخاری ہے، پھر یہاں پر طلباء کی دستار بندی ہے. حضرت مولانا مفتی طاہر مسعود صاحب نے جس قدر محنت سے اور لگن سے اس کام کو چلایا ہے، اللہ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے. میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. حضرت نے جیسا حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے میرا تعارف کرایا، میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا، بلکہ عموماً اپنے متعلق کہا کرتا ہوں کہ نہ بادشاہ ہوں دلوں کا، نہ خطیب ہوں میں لفظوں کا. اللہ ساتھ دیتا ہے، میں باتیں دل سے کرتا ہوں.
اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ رات 11:15 سے اوپر کا ٹائم ہو گیا اور اکثر چہرے مجھے علماء کرام کے اور طلباء کے نظر آ رہے ہیں. انہوں نے بھی جمعہ پڑھانا ہے اور میں نے بھی سرگودا پہنچ کے جمعہ پڑھانا ہے انشاءاللہ. تو میں مختصر وقت میں ایک دو باتیں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. خصوصاً ان حضرات کی توجہ چاہتا ہوں جو عصری ماحول سے تعلق رکھتے ہیں. چونکہ مدرسے کا پروگرام ہے تو میں ان مدرسہ والوں کے اعزاز میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں ابتدا میں. پہلی بات تو یہ کہ قرآن لاریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے. توجہ میری جانب رکھیے گا. اللہ رب العزت 28ویں پارے میں فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا. صاحبان میں توجہ چاہتا ہوں حضرات کی، میں طالب علم ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی میں شفقتیں سمیٹوں. اور جو حضرات عصری ماحول سے تعلق رکھتے ہیں، میں بڑے ادب کے دائرے میں گفتگو کر رہا ہوں، ان کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں. بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ مدارس سے متعلق آج کل جو پراپیگنڈا ہوتا ہے وہ جنہوں نے سن رکھا ہے وہ میری اس جملے کو توجہ سے سنیے گا. 28ویں پارے، بچوں آپ نے باتیں نہیں کرنی ہے، 28ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا. وہ اللہ جس نے ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا. پھر سے توجہ چاہتا ہوں بچوں، آپ بات کرو گے مجھے اچھا نہیں لگے گا. گویا یوں سمجھیے اللہ رب العزت مکہ والوں کو ان پڑھ قرار دے رہے ہیں، مکہ کے باسیوں کو ان پڑھ قرار دے رہے ہیں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا. میں آپ کی خدمت میں ایک سوال رکھ رہا ہوں کہ مکہ کے لوگ جب بیمار ہوتے تھے تو اپنا علاج تو کیا کرتے تھے، ہربل کا طریقہ، جڑی بوٹیوں کا طریقہ، یا جو طریقہ اس وقت رائج تھا اس کے مطابق اپنا علاج کیا کرتے تھے. آج کی اصطلاح میں ہم انہیں ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر تھے. آج ہم معالج کو ڈاکٹر کہتے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں هو الذی بعث فی الامیین، ان پڑھ تھے. ڈاکٹر بیٹھے ہیں تو ناراض نہ ہونا میرے جملے سے. وہ اپنے رہنے کو مکان بنایا کرتے تھے. ہم سے زیادہ انہیں علم تھا روشنی کی سمت کیا ہے، ہوا کا رخ کیا ہے. آج کی اصطلاح میں ہم انہیں انجینئر کہہ سکتے ہیں کہ وہ انجینئر تھے. لیکن اللہ فرما رہے ہیں هو الذی بعث فی الامیین، ان پڑھ تھے. صاحبان توجہ ہے، گھبرا تو نہیں گئے. شاعر تھے، اپنا تازہ کلام لکھ کر کعبے کی دیوار پہ لٹکاتے تھے اور مقابلہ ہوتا تھا. اور ایک عورت ان کی استاد تھی، حضرت حسان بھی اس کے پاس کلام لکھ کر لے کے گئے. اس نے حضرت حسان کا کلام دیکھا اور کلام دیکھ کے کہا حسان یہ ردیف غلط ہے، یہ قافیہ غلط ہے، یہ استعارہ غلط ہے، یہ استدلال غلط ہے. حسان تو شاعری میں میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن تیری عظمت کو میں نہیں پہنچ سکتی اس لیے کہ تو بارگاہ رسالت کا شاعر ہے. شاعر تھے، ادیب تھے، خود کو عربی کہتے ہیں، ہمیں اجمی کہتے ہیں. اجمی گونگے کو کہتے ہیں ساری دنیا گونگی ہے، اعلی زبان ہم ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر تھے. اللہ فرماتے ہیں ان پڑھ تھے. میں ڈاکٹر ہونے کی نفی نہیں کر رہا، بنی ہے، ضرورت ہے. انجینئر بنی ہے، ضرورت ہے. میں خود ٹوٹا پھوٹا DHMS کیے بیٹھا ہوں، بنی ہے، ضرورت ہے، میں نفی نہیں اس کی کر رہا. لیکن میرا جملہ سنیے گا، میرا استدلال سنیے گا. ڈاکٹر تھے، اللہ فرماتے ہیں ان پڑھ تھے. انجینئر تھے، اللہ فرماتے ہیں ان پڑھ تھے. شاعر تھے، اللہ فرماتے ہیں ان پڑھ تھے. ادیب تھے، اللہ فرماتے ہیں ان پڑھ تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے فنون ہیں
ڈاکٹر ہونا فن ہے، انجینئر ہونا فن ہے، شاعر ہونا فن ہے، ادیب ہونا فن ہے، اور رب کے نزدیک اگر علم ہے تو وہ علم وحی ہے۔ ان کے پاس علم وحی نہیں تھا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا، ان فنون والوں کے پاس میں نے اپنا محبوب علم وحی دے کر بھیجا۔ پھر ذرا کہو سبحان اللہ۔ جنہیں لطف آیا ہے نا وہ کہ میرے خوش کرنے کے لیے نہیں، لطف آیا۔ رب کے نزدیک علم وحی ہے، باقی سب فن ہے۔ ناراض تو نہیں ہوگے مجھ سے؟ کوئی انجینئر بیٹھا ہو تو ناراض نہ ہو جائے، باقی سب فنون ہیں۔ رب کے نزدیک اگر علم ہے تو وہ علم وحی ہے۔ اس لیے جو بچہ آپ قرآن پڑھنے کے لیے مدرسہ میں بھیجیں، اس کے متعلق یہ کہا کریں یہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ تعلیم ہے، یہ تعلیم ہے۔ اور میں ایک جملہ اور اگر اجازت ہو تو حضرات کی، ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن کیا ہے؟ میں اگر قرآن سے سوال کروں کہ قرآن کیا ہے تو اللہ رب العزت نے 3 جملوں میں تعارف کرایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، 3 جملے۔ ھدی للناس، ہدایت ہے انسانوں کے لیے، وبینات من الہدی، ہدایت کی نشانیاں لے کر آیا، والفرقان، فرق کر دیتا ہے۔ کیا فرق کر دیتا ہے؟ مجھ سے اگر ناراض نہ ہو تو میں اپنے ذوق میں عرض کرنا چاہوں گا، فرق کر دیتا ہے، سچا جھوٹا علیحدہ علیحدہ کر دیتا ہے۔ تھوڑا سا مسکرا دو یار۔ والفرقان، کھرا کھوٹا علیحدہ کر دیتا ہے، سچا کھرا علیحدہ کر دیتا ہے، مومن منافق علیحدہ کر دیتا ہے۔ والفرقان، اللہ نے فرقان بنا کر بھیجا۔ میں پہلا جملہ لے رہا ہوں فی الحال، اگلے جملے پہ بعد میں پہنچوں گا۔ اگر طبیعت ہے سننے کی تو میں تب تھوڑی سی محنت کروں، ورنہ رہنے دیتا ہوں۔ توجہ، ھدی للناس، ہدایت ہے کس کے لیے؟ انسان بولے، کس کے لیے؟ انسان کیا ہے؟ صاحبان توجہ توجہ، انسان کیا ہے؟ 2 چیزوں کا مرکب ہے انسان، ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ اس وقت کوئی منطقی گفتگو مشکل تو نہیں لگ رہی؟ سن رہے ہیں آپ میری؟ ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ جسم کا تعلق زمین سے ہے، عناصر اربع سے بنایا اللہ نے آپ کا جسم۔ مٹی زمین سے، آگ زمین سے، پانی زمین سے، ہوا بھی زمین سے۔ ہوا وہاں تک ہے جہاں تک زمین کی کشش ثقل ہے، تو اس لیے ہوا کا تعلق بھی زمین سے۔ عناصر اربع سے بنایا اللہ نے آپ کا جسم۔ میں عام فام کرنے کے لیے، تاکہ آپ تک میرا جملہ پہنچ جائے، جتنے بھی پہلی دفعہ مجھے سن رہے ہیں ان تک میرا مدعا پہنچ جائے، میری التجا پہنچ جائے۔ جسم بنایا زمین سے تو اس کی غذا بھی بنائی زمین سے۔ روح کا تعلق آسمان سے ہے تو اس کے لیے غذا بھی اتاری ہے آسمان سے۔ پھر ذرا کہو سبحان اللہ۔ آپ کی جتنی غذا جسم سے متعلق ہے زمین سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا جسم بنا زمین سے۔ اور کیا کہنے آپ کو بنانے والے کے، یقین جانو میرا ارادہ تو اور تھا بات کا، لیکن بات اور چل پڑی ہے۔ کیا کہنے آپ کے مصور جب تصویر بناتا ہے نا، صاحبان توجہ ہے، مصور جب تصویر بناتا ہے تو تصویر بنا کے کہتا ہے میں نے تصویر بنا دی ہے، اسے پانی سے بچانا
نقوش مٹ جائیں گے. اسے روشنی سے بچانا دھندلی ہو جائے گی. اسے ڈسٹ گرد و غبار سے بچانا خراب ہو جائے گی. اسے ہوا سے بچانا کسی دکھنے کے قابل نہ رہے گی. مصور جب تصویر بناتا ہے تو کہتا ہے مٹی سے بچانا، ہوا سے بچانا، آگ سے بچانا، پانی سے بچانا. کیا کہنے اس مصور کے؟ یہ دنیا کا مصور اپنی تصویر کو جن 4 چیزوں سے بچاتا ہے، وہ مصور انہی 4 چیزوں سے یہ تصویر بناتا. اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے ہائے ہائے ہائے، اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے روشنی چاہیے، روشن کمرہ چاہیے. لائٹ چلی جائے تو کہتا نہیں بنا سکتا. اور وہ کیسا مصور، اس نے اندھیرے میں نہیں اندھیروں میں بنائے. ہائے ہائے ہائے، شکم مادر کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، یوٹرس رحم کا اندھیرا، یہ مصور روشنی میں بناتا ہے، وہ مصور اندھیروں میں بناتا ہے. اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے سامنے ایک تصویر چاہیے. جائیے کبھی پینٹنگ کی کلاس میں، اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے سامنے ایک تصویر بنائیے. اسے دیکھ کر بناتا ہے، اس جیسی بناتا ہے. اور وہ کیسا مصور، اس نے کیسی تصویر بنائی ہے. آج سائنسدانوں کو کہنا پڑا دستخط معتبر نہیں ہے، انگوٹھے کا نشان لگایا جائے، ہر چیز بائیو میٹرک کی جائے. ایک کے انگوٹھے کی لکیریں دوسرے سے جدا ہیں، اور اس نے تو پہلے بتا دیا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. کیسی اس نے تصویر بنائی. حضرت آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والی ہر شکل جدا ہے. بلکہ میرا وہ موضوع نہیں، بات دور نکل جائے گی. مجھ سے اگر میرے وجدان کی بات پوچھے تو میں عرض کروں صرف شکل جدا نہیں. عموماً جو دنیا دار طبقہ ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں جی فلاں رائٹر کو ایوارڈ ملا. کیوں؟ اس نے اتنے ناول لکھے، اتنی کہانیاں لکھی، اس کے ذہن میں اتنے سکیچ تھے. میری جب باتیں سمجھ آ رہی کو یار، اس کے ذہن میں دیکھے نا کتنی کہانیاں تھیں، اتنا کچھ اس نے لکھا. وہ کیسا مصور ہے. ایک قسم کا درخت آپ دیکھو، کوئی ایک درخت لے لو ایک قسم کا، اس کا ہر درخت جدا ہے، اس کا ہر پتا جدا ہے. ہر انسان کی صرف شکل جدا نہیں، عقل جدا ہے، اس کی قسمت جدا ہے. بلکہ میں اپنے ذوق میں یوں کہنا چاہوں گا 1000 بندہ لیجئے سکھی جو خوش ہو، 1000 بندہ لیجئے دکھی جنہیں غم ہو. سکھیوں کا سکھ جدا ہے، دکھیوں کا دکھ جدا ہے. وہ ایسا مصور ہے. اور اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدری، ما قدر اللہ حق قدری. میری وہ قدر نہیں کی جس قدر کا میں حقدار تھا. میری وہ، اللہ قرآن میں فرما رہے ما قدر اللہ حق قدری. میں اس میں سے کون سا لفظ لوں یقین جانے، شاید آپ کی توجہ ہے کہ بات سے بات نکلتی چلی جا رہی. ما قدر اللہ حق قدری، میری وہ قدر نہیں کی جس قدر. باپ کہتا ہے بیٹا میں نے تجھے سنبھالا، میں نے تیرے لیے محنت کی، میں نے تیرے لیے مشقت کی، تو نے میری قدر نہیں کی. ماں کہتی ہے تو نے میری قدر نہیں کی، میں تیرے لیے راتوں کو تکلیفوں میں سوتی رہی، میں تیرے لیے بوجھ اٹھاتی رہی، میں نے تیرے لیے کیا کیا مشقت کی، کتنے درد سہے ہیں. تو بڑا ہو گیا، آج تو طاقت میں آ گیا، تو نے میری قدر نہیں کی. استاد کہتا ہے میں نے تجھے پڑھایا، تجھ پر محنت کی، آج تو منصب پہ پہنچ گیا، تو نے میری قدر نہیں کی. پیر کہتا ہے تو نے میری قدر نہیں کی. لیڈر کہتا ہے تو نے میری قدر نہیں کی. خطیب کہتا ہے تو نے میری قدر نہیں کی. ایک وقت آتا ہے تو کہتا ہے باپ میں نے تیری قدر پہچان لی، اللہ نے مجھے شعور دے دیا، میں نے تجھے پہچان لیا، مجھے سمجھ آ گئی، قدر کروں گا. ماں قدر کروں گا، استاد قدر کروں گا، خطیب قدر
کروں گا. اللہ فرماتے ہو انسان سب کی قدریں پہچان لی ہیں, میری قدر بھی تو پہچاننا, میں کون اللہ. ماں اس نے تجھے تب سنبھالا, باپ اس نے تجھے تب سنبھالا جب تو دنیا میں آ گیا. میری جانب دیکھنا میں کون اللہ ہوں. 18واں پارہ سورہ مومنون, اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. مجھے بھی پہچاننا میں کون اللہ. ماں نے تجھے تب سنبھالا جب تو دنیا میں آ گیا, باپ نے تب سنبھالا جب تو نے آنکھیں کھول لی. میں کون اللہ, تو کیا تھا. 18واں پارہ سورہ مومنون دیکھیے گا, اپنی مرضی سے جا کے دیکھ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, تو مٹی تھا, مٹی سے میں نے تجھے اٹھایا, نطفہ بنایا, نطفے کا لوتھڑا بنایا, لوتھڑے کی ہڈی بنائی, ہڈی پہ گوشت چڑھایا, پھر میں نے تجھے اتنا پیارا بنایا, اتنا خوبصورت بنایا, ساری کائنات کو کن کہہ کے بنایا. کن کہا زمین بن گئی, کن کہا آسمان بن گیا, کن کہا شمس و قمر بن گئے, شجر و حجر بن گئے, بر و بحر بن گئے, نباتات بن گئے. جب تجھے بنانا تھا میں نے کن نہیں کہا, خلقتہ بیدی, مجھے ربوبیت کے ہاتھ استعمال کرنے پڑے. تجھے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنا. کوئی میری باتیں سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ ابھی تو میں آپ کی تعریفیں کر رہا ہوں. تجھے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور پھر قسمیں اٹھائیں. والتین, ہائے ہائے کہہ دو یار سبحان اللہ. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تین کی قسم, زیتون کی قسم, طور سین, اللہ قسمیں اٹھائے جا رہے. حضرات فرماتے ہیں 4 قسمیں ہیں, میں طالب علم کو 5 دکھائی دیتی ہیں. تین کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم, بلد الامین کی قسم. یہ 4 قسمیں اٹھانے کے بعد پھر فرمایا اللہ قد پر لام لگا کے تاکید, پھر قسم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں رب سے جتنی خوبصورت تخلیق ہو سکتی تھی میں نے کر دی. اللہ نے احسن بنا, اتنا پیارا بنایا, اتنا خوبصورت بنایا. کیوں؟ توجہ ہے؟ کنا سوکھا ہے کہہ دینا وہ سندا نہیں. کنا سوکھا ہے تو انہوں لگتا ہے کہہ دینا وہ میری سندا نہیں. کنا سوکھا ہے کہہ دینا وہ ساڑھے گھر ہی غم ویکھ لے سن. کنا سوکھا ہے کہہ دینا میرے تے کہو جے حالات آ گئے نے. بنایا کیوں؟ توجہ ہے دوستو؟ بنایا, کبھی سوچا تو کرے. آسان بنایا. کیوں بنایا؟ مجھے یہ حال دکھائی دے رہا ہے, آپ کو یہ حال دکھائی دے رہا ہے اس وقت مسجد کا. اس سے باہر کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا. ہماری نظریں محدود ہیں, ہماری سوچیں محدود ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہیں پہ رہنا ہے, یہیں کے لیے آئے ہیں, اس لیے یہیں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کیا دیا کیا ہے اس نے. کیوں بنایا؟ کیوں؟ اجازت ہو تو ایک جملہ عرض کروں. جی ناراض تو نہیں ہو رہے میری باتوں سے؟ میری باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں؟ جی جی سونا جا کر کے سبحان اللہ کو پتہ لگے شب جمعہ ہے آج. پتہ لگے آج شب جمعہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ, میں اب وہ جملہ عرض کرنے چلا ہوں تاکہ میں جو نئے سننے والے ہیں ان کی خدمت میں پہنچا سکوں کہ بنایا تجھے کیوں. تجھے بنایا کس لیے؟ تجھے اللہ نے اتنا حسن دیا, اپنے ہاتھوں سے بنایا, کس لیے؟ کیوں؟ پیارے آقا فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے. صاحبان توجہ ہے میری جانب, بیٹا بیٹھیے. فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے پیارے آقا,
پیارے آقا فرماتے ہیں قولو لا الہ، بولیے نا بولیے نا. میں یہ کیوں ذہن میں بات آ گئی؟ یقین جانیں میں بالکل حقیقت، قسم نہیں اٹھا رہا، بالکل حقیقت بتا رہا ہوں. اس کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے میرا ارادہ اس گفتگو کا نہیں تھا، بس اللہ پاک نے کروا دیا. قولو لا الہ الا اللہ. طوطے کو سکھا دو نا چوری کھانی ہے. کیا کھانی؟ وہ کہتا ہے چوری کھانی ہے، چوری کھانی ہے، چوری کھانی ہے. اچھا وہ کھا بھی لے تب بھی کہے گا چوری کھانی ہے. کیوں؟ اسے پتہ نہیں کہہ کیا رہا ہے. ناراض نہ ہوئیے گا میرے لفظوں سے، اسے نہیں پتا کیا کہہ رہا ہے. وہ ایک بزرگ تھے، ان کی خدمت میں ایک طالب علم آیا اور اس نے آ کے ایک طوطا دے دیا. انہوں نے کہا میں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی یہ اصل میں اس لیے پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ اچھی نسل والا ہے، اسے جو چیز سکھائے نا یہ وہی بولنا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ اللہ کا ذکر سکھا دیں گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ گھر لے کے آ گئے، وہ ورد کیا کرتے تھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا. وہ طوطا بھی کہنے لگا لا الہ لا الہ لا. طوطے کی بات کر رہا ہوں، آپ نے گھبرانا نہیں. لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ. ایک دن حضرت تشریف لائے طلبہ میں جو کافی پریشان تھے، غمگین تھے، چہرے پہ اداسی تھی. طلبہ نے پوچھا کیا ہوا حضرت؟ کہنے لگے کہ وہ طوطا جو ہے نا اس پہ رات بلی نے حملہ کیا اور اسے جھپٹ کے وہ کھا گئی. تو طالب علم کہتا ہے حضرت آپ پریشان نہ ہو، میں اور طوطا لے آؤں گا. انہوں نے کہا میں اس وجہ سے نہیں رو رہا، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ جب میں نے اسے سکھا دیا، وہ سیکھ گیا لا الہ، تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ جب اس پہ کوئی مصیبت آئے گی، جب اس پہ کوئی حملہ کرے گی بلی یا کوئی کتا یا کوئی اور جانور، تو یہ اس وقت رب کا نام لے گا کیونکہ سکھا جو دیا. لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جب بلی نے حملہ کیا تب اس نے اپنی زبان میں چیخنا چلانا شروع کر دیا، اس نے تب لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا. تو میں رو اس لیے رہا ہوں کہیں ہمارا ذکر بھی طوطے کی طرح نہ ہو. بزرگ فرماتے میں رو اس لیے رہا ہوں کہ کہیں ہمارا حشر بھی طوطے والا نہ ہو. اب میں آپ کی خدمت میں یقین جانے میں خود جلدی میں ہوں، لیکن بات عجیب چل پڑی ہے بات. پیارے آقا فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں قولو لا الہ. اب توجہ، ہم نے سارے کلمے کا ترجمہ کیا اردو میں. الہ جیسے اوپر عربی تھی نا، اسی لفظ کو اٹھا کر ترجمے میں فٹ کر دیا الہ. قوم کو سمجھ ہی نہ آئی الہ کہتے کسے ہیں. حساب رہا طوطے والا. لا الہ الا اللہ معنی کیا کیا؟ اللہ کے سوا الہ. الہ جیسے اوپر تھا عربی میں، وہی اٹھا کے لفظ لگا دیا ترجمے میں. میرا مدعا سمجھ رہے ہیں آپ؟ الہ کا معنی کیا معبود، معبود بھی عربی. معبود کا معنی کیا عبادت کے لائق، عبادت بھی عربی. قوم کو سمجھ نہ آئی معبود کسے کہتے ہیں، عبادت کیا ہوتی ہے. میں اگر اجازت ہو تو مانا کروں آپ کی خدمت میں. ناراض تو نہیں بیٹھے ہو؟ چلو ہو بھی جاؤ تو کوئی نہیں. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. پیارے آقا عرشوں پہ پہنچے. اللہ فرماتے محبوب آ گئے؟ جی آ گیا. کیا لائے ہو؟ عبادت کا معنی کرنے چلا ہوں. توجہ، کیا لائے ہو؟ اللہ میں نے کیا لانا تھا آپ کے پاس؟ کس چیز کی کمی ہے؟ نہیں محبوب آئے جو ہو، یار یاروں کے ہاں جاتے ہیں کچھ لے کے جاتے ہیں. تو پھر آقا فرماتے ہیں اللہ وہ لایا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے. تیرے پاس عاجزی نہیں ہے، میں عاجزی لے کر آیا ہوں. تیرے پاس انکساری نہیں ہے، بندگی نہیں ہے، میں بندگی لایا ہوں. پھر آقا وہاں جا کے عبادت کا معنی سمجھا رہے ہیں.
بولو آپ کی مرضی، گجرانوالہ کے غیور دوستو نہ بولو آپ کی مرضی، راضی رہو آپ کی مرضی، ناراض رہو آپ کی مرضی۔ آقا وہاں جا کے بتا رہے ہیں التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ۔ مولا عبادت کا معنی کر رہا ہوں، امت کو سمجھا رہا ہوں اور آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا میری زبان چلے گی تیرے لیے، میرا بدن کھپے گا تیرے لیے، میرا مال لگے گا تیرے لیے۔ التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ۔ قاضی اپنے ذوق میں معنی کر رہا ہے، مولا میرا قیام تیرے لیے، میرا رکوع تیرے لیے، میرا سجدہ تیرے لیے، میری تسبیح و تہلیل تیرے لیے، میرا ذکر و اذکار تیرے لیے۔ مولا میرا مال لگے گا تیرے لیے، میری نظر تیرے لیے، میری نیاز تیرے لیے، میری منت تیرے لیے، میری منوتی تیرے لیے، میرا چڑھاوا تیرے لیے۔ مولا بدر میں جاؤں گا تیرے لیے، احد میں جاؤں گا تیرے لیے، حنین میں جاؤں گا تیرے لیے، تبوک میں جاؤں گا تیرے لیے، خندق کھودوں گا تیرے لیے، پیٹ پہ پتھر باندھوں گا تیرے لیے۔ مولا میرے دانت شہید ہوں گے، مولا آج براق پہ بیٹھ کے آیا تیرے لیے، کل صدیق کے کندھے پہ بیٹھوں گا تیرے۔ اللہ ہمیں توحیدی بنائے، اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے۔ بولیے بولیے میرے ساتھ، اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، اللہ بدعات سے محفوظ رکھے، رسومات سے محفوظ رکھے، خرافات سے محفوظ رکھے، حضور کا سچا امتی بنائے۔ میرے جملے سمجھ آئے یا نہیں آئے سمجھ؟ اللہ ہمیں پکا توحیدی بنائے، حضور کا سچا غلام بنائے۔ غلامی اسی کو کہتے ہیں نا، جیسے حضور نے کہا ہے سنی وہی ہوتا ہے نا جو سنت والا ہو۔ سنی کسے کہتے ہیں؟ وہ اسی کو کہتے ہیں نا جو سنت والا۔ بولیے بولیے، جو سنت والا۔ میرے آقا کا مقام ساری کائنات سے بلند، یہ بھی کہنا ٹھیک ہے اور ایمان ہے کہ آقا کا مقام ساری کائنات سے بلند ہے۔ میرے اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام میرے آقا کا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے، جس طرح حضور کی ذات اعلیٰ، اسی طرح حضور کی سنت اعلیٰ، اسی طرح حضور کا پیغام اعلیٰ، اسی طرح حضور کا مشن اعلیٰ، اسی طرح حضور کا پروگرام اعلیٰ۔ کیوں؟ اللہ نے ساری کائنات سے بلند مقام عطا کر دیا ہے۔ سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ فکر و نگاہ بشر سے کہی ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی۔ آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ نقش پاسے درکشہ ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی۔ رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا آ گیا آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی۔ آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی۔ پھولی پھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی۔ پتھرو جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی۔ دل کی راحت ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے۔ نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی۔ وہ کرم ہی کرم، وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی۔ ابو بکر ہو، عمر ہو، غنی ہو، علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی۔ جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین زہرا ہمارا نبی۔ کوئی نبی نہ قیامت تلک کا آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی۔ ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی۔ عائشہ سے روایت قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی۔ حرف الفاظ سے آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی۔ جس کو یاسین مزمل مدثر کہا، وہ دہا بھی پکارا ہمارا نبی۔
جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ. اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے, اللہ ہمیں حضور سے پیار نصیب فرمائے, اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے. آپ کہیں گے ہمیں محبت تو ہے, ہم تو نعرے لگاتے ہیں غلام ہیں رسول کے, غلام ہیں, غلامی ہے رسول میں. میں کسی پہ کوئی تنقید نہیں کر رہا, یہ وہ نعرہ جو آپ بھی لگاتے ہیں, میں بھی لگاتا ہوں, ہم سب لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں. لیکن ہم نے کبھی سوچا کہ ہم کیا کہتے ہیں؟ جی سوچنے دی لوڑ ہی نہیں سانو. ہائے ہائے. اچھا ایک بڑی عجیب بات ہے, چلو یہ بات تو میں بعد میں کرتا ہوں, جو حضرت نے کہا نا کہ ہماری طبیعت بھی ٹھیک ہوگی اب, یہ بڑی عجیب بات ہے. مجھے اکثر گھر سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ طبیعت خراب ہوتی ہے تو سٹیج پہ ظاہر کیوں نہیں کراتے ہو کہ طبیعت خراب ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ویسے ہی کر رہا تھا طبیعت خراب ہے, جبکہ حقیقت بات یہ ہے آج تیسرا دن ہے میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. بس اللہ پاک چاہتے ہیں کچھ بات ہو جاتی ہے, آپ کی محبت سے ہو جاتی ہے, سامعین کی, اور اللہ کے فضل و رحمت سے ہو جاتی ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. سوچنا ہم نے کیا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے سوچنے کی. اس قوم نے پہلے کون سا کام کیا سوچ کر کیا, بعد میں کہتی ہو اتنا تبدیلی سی. اس نے پہلے کون سا کام سوچ سمجھ کے کیا. میں اور آپ ہم کس باغ کی مولی ہیں. میں ایک بڑی خوبصورت بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے چلا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا. صاحبان توجہ, میں ذمہ داری سے جملے عرض کر رہا ہوں. پیارے آقا نے, اور توجہ سے سنیے گا میرے جملے, جو کبھی کبھی سنا کرتے ہیں تقاریر, جو روزانہ سنتے ہیں وہ تو کبھی نہ کبھی سن لیں گے. پیارے آقا نے حضرت عمر سے پوچھا, عمر جی یا رسول اللہ مجھ سے کتنی محبت ہے؟ والدین سے زیادہ محبت ہے مجھ سے؟ جی یا رسول اللہ ہے. اولاد سے زیادہ محبت ہے مجھ سے؟ جی ہے. مال و دولت, کھیتی باڑی, جائیداد, اس سے زیادہ ہے مجھ سے محبت؟ جی یا رسول اللہ ہے. عمر اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت ہے؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ. پیارے آقا فرماتے عمر مومن نہیں ہو. عمر مومن نہیں ہو. اچھا حضرت عمر نے یہ کیوں کہا کہ اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں جو ہوتا تھا وہی لب پہ ہوتا تھا. ہم نے تو کہہ دینا ہے نا کہ غلامی رسول میں, ہم نے کون سا سوچ سمجھ کے بات کرنی ہے. ہم سے جو مرضی ہے کہلوا لو. قاضی صاحب قدم بڑھاؤ, پیچھے مڑ کے ویکھو بندے دو نہیں لبدے. جی دو بھی نہیں لبدے, آزمائی گل ہے. وہ کہندے نے اس وقت اسی نعرہ ماریا تھی, اس وقت ساڈا جذبہ سی جاگے ہے, تے ہن سانو گھر یاد آ گئے. حضرت عمر فرماتے نہیں یا رسول اللہ. فرمایا مومن نہیں ہو. حضرت عمر ایک لمحے کی مہلت مانگتے ہیں. یا رسول اللہ ایک لمحہ دیجئے, پہلے اس تقاضے کا پتہ نہیں تھا. اطاعت کرنی ہے, پہلے اس بات کا علم نہیں تھا. ایک لمحہ دیجئے. اپنے دل سے رابطہ کیا, پھر نگاہیں اٹھائیں. یا رسول اللہ ہن پوچھو. یا رسول اللہ ہن پوچھو. جی عمر اپنی جان سے زیادہ محبت ہے؟
یا رسول اللہ ہن ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ہے کہ ہن عمر دے سامنے کوئی تہاڈا فیصلہ نہ من کے تے ویکھے. میں اور آپ ہم کس بات کی مولی ہیں. اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے, اللہ ہمیں حضور سے پیار نصیب فرمائے. محبت سے بولیے, محبت سے بولیے. اللہ ہمیں حضور اور آقا فرما رہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ. ہمارے ہاں تو جھگڑے یہ ہوتے ہیں, فرقہ پھیلانے والے مولوی اس کوشش میں لگے رہتے ہیں ان کی بات نہ سننا, وہ حضور کے عاشق نہیں میں عاشق, ان کی بات بھی نہ سننا, وہ بھی نہیں عاشق میں عاشق, ہمیں حضور سے محبت, اور کسی کو بھی حضور سے محبت نہیں. ہمارے ہاں تو یہ فسادات اور فرقہ واریت ہی ختم نہیں ہوتی. میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا ہوں, میں یہ نہیں بتاتا ہمیں حضور سے کتنی محبت ہے, اجازت ہوئے تو میں یہ دساں بھی حضور نو تواڈے نال کتنی محبت ہے. حضور نو تواڈے نال کنی پیار, کنا پیار ہے, کنی محبت ہے, کنی چاہت ہے, کنی محبت ہے. میرے آقا عرشوں پہ پہنچے, اللہ نے فرمایا محبوب, توجہ میرے والا ہے جی, یا رہن دیں بس کرا, نہیں تھک گئے ہو تو بس کر دیں. اللہ فرماتے محبوب تحفہ دینے لگا ہوں صرف تجھے, صرف تیرے لیے, صرف تیرے لیے, صرف محبوب تحفہ تیرے لیے. بڑی عجیب بات ہے. نہیں میں بس کر دیں, اچھا نہیں دسو, میں تو سویرے نیند ہون بھی کرنی ہے, سفر بھی کرنا ہے, جمعہ بھی پڑھانا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا توجہ, کسی بندے کا کسی افسر سے الیک سلیک ہو جائے نا, کسی وزیر سے, منسٹر سے, مشیر سے الیک سلیک ہو جائے, ہیلو ہائے ہو جائے, اور کوئی کہہ دے میرا کام بھی کرا دینا, اے تیری چنگی اودے نال ہیلو ہائے ہے وزیر نال, اے میرا کام بھی ذرا کرا دیں, انہوں تو کہہ دیاں گا کرا دیاں گا. اندر جانے ہیں سوچاں گا پہلے اپنا آپ تے نبیڑا, یہ تو ہوندے ہی رہنے, انہوں نے کہنا ہی کہنا ہے. ہائے, اور وزیر کے دفتر سے بندہ باہر نکل رہا ہو نا تو وہ ٹور ہی ہور ہوندی ہے جی. ہاں ڈھنگ ہی بدل جاندہ ہے, رنگ ہی بدل جاندہ ہے, لہجہ ہی بدل جاندہ ہے. تو بندہ کہندا ہے آج جتنے بھی میرے رشتہ دار نے کدی منو ویکھ لینا کہ میں کنوں مل کے آ رہا, میں کوئی غلط نہیں گلاں کر رہا, کدی ویکھ لینا کہ میں کنوں مل کے آ رہا, کنوں تو مل کے, اے پتری آج وزیر ہے کل جیل ہی چوے, اے پاکستان ہے میاں. میرے آقا کہاں پہنچے, وزیر کے دفتر میں جاؤ تو ٹوریں بدل جاتی ہیں, لہجہ بدل جاتا ہے. کن سے محبتیں پال رہے ہو, آقا کہاں پہنچے. توجہ, آپ تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلیے, آپ اوپر نگاہ اٹھائیں, آپ کو آسمان دکھائی دے گا, تارے دکھائی دیں گے, چاند ہے تو دکھائی. میں کیوں جملے یہ بول رہا ہوں, میں فالتو بات کرنے کا عادی نہیں, کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے. آپ کے پاؤں زمین پر ہیں, نگاہوں نے کروڑوں میل کا فاصلہ طے کر لیا, نگاہ اتنی تیز ہوتی ہے. اب جملہ سنیں, آقا کہاں پہنچے, جہاں کسی نوری, ناری, ارضی, خاکی, سماوی کی نگاہ نہیں پہنچی, وہاں آقا کے قدم پہنچے. میرے آقا کے وہاں قدم پہنچے. وہاں پہنچ کے اللہ فرماتے ہیں محبوب تحفہ صرف تیرے لیے. توجہ محبتیں پالنے والوں, توجہ, تحفہ محبوب صرف تیرے لیے. وزیر کبھی نہ بھی ہے پرمٹ صرف تیرے لیے, تیرے لیے, صرف تیرے لیے. جی اللہ دیجئے. اللہ فرماتے ہیں محبوب السلام علیکہ, ہائے ہائے ہائے,
السلام علیکا ایھا النبی، محبوب سلامتی صرف تیرے لیے، رحمتیں صرف تیرے لیے، برکتیں صرف تیرے لیے۔ میرے آقا کو ہر مقام پہ بھولنے والی امت توجہ، آقا کی سنتوں کو گھروں میں لاتے ہوئے شرمانے والی امت توجہ، بیٹے اور بیٹی کی شادی میں حضور کی سنتوں کو رواج نہ دینے والی امت توجہ۔ محبوب رحمتیں صرف تیرے لیے، برکتیں صرف تیرے لیے، السلام علیکا سلامتی صرف تیرے لیے۔ آقا خوش نہیں ہوئے، آقا خوش نہیں ہوئے، اللہ صرف میرے لیے، ہائے ہائے اللہ صرف میرے لیے، صرف میرے لیے۔ آپ مجھے سلام کریں السلام علیکم، میں جواب دوں گا وعلیکم السلام، میں کہوں السلام علیکم آپ کہیں گے وعلیکم السلام، تجھ پر بھی سلامتی ہو۔ اللہ جب سلام کہے تو اللہ کو کون کو کہہ سکتا ہے وعلیکم السلام؟ اللہ تو خود سلام ہے۔ جب اللہ سلام کہے تو جواب ہوتا ہے السلام علیہ، ہاں اللہ تیرا سلام مجھ پر ہو، تیرا سلام مجھ پر آ گیا، آمین جیسے کہا جاتا، السلام علیہ۔ اللہ نے فرمایا السلام علیکا، آقا خوش نہیں ہوئے، اللہ صرف میرے لیے، ہاں محبوب کیا چاہتے ہو؟ جی دل دھڑکے تو پھر بولے ہو۔ آقا فرماتے ہیں اللہ صرف میرے لیے نہیں، السلام علینا، السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین، اللہ تیرا سلام ہم سب پر، نیک بندوں پر بھی، وعلا عباد اللہ۔ میں نے اپنے تخیل میں سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے اپنے ساتھ نیک لوگوں کو ملایا ہے نا، یا رسول اللہ آپ نے ابو بکر و عمر عثمان و علی طلحہ سعد سعید عبد الرحمن ابو ہریرہ عائشہ حفصہ میمونہ ماریہ صفیہ سودا جویریہ حبیبہ فاطمہ رقیہ زینب حسن حسین کو ملایا ہے نا۔ آقا فرماتے ہیں نہیں، ان کا تذکرہ تو میں نے علیحدہ کر دیا، وعلا عباد اللہ الصالحین، السلام علینا میں نے اپنے ساتھ اپنی گناہگار امت کو ملایا ہے۔ اتنی محبت، اتنی محبت، آقا اتنی محبت فرماتے ہیں۔ اجازت ہوئے تو ایک جملہ اور بولا، ہو سکتا ہے تو انہوں بھی جلدی ہوئے جمعہ پڑھانا ہوئے کدھر۔ میں بس انشاءاللہ وہ جملہ کوشش کروں گا کہ آخری ہو، بس پتہ نہیں کیوں آپ کی کوئی ذکر ہے بیٹھا ہوا بندہ۔ میں سمیٹتا ہوں بات کو انشاءاللہ، توجہ۔ آقا آپ کے وارث ہے، پیارے آقا آپ کے وارث ہے، آپ لاوارث نہیں ہو۔ تھوڑی سی شفقت مجھے دے دو، میں اپنا معافی ضمیر آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ آپ لاوارث نہیں ہو۔ جو بچہ لاوارث ہو نا، اسے کوئی پوچھتا نہیں تو رات 2 بجے کیوں آیا، کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا، کیوں تھا، کس لیے تھا۔ 2 بجے کیا وہ 2 دن نہ آئے، اسے کوئی نہیں پوچھتا۔ کیا پوچھتا ہے؟ جس کا وارث ہو نا وہ پوچھا کرتا ہے کدھر تھا، کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا، کیوں تھا۔ نوجوانوں آپ سمجھتے ہوں گے نا کہ میں جتنے بجے مرضی آؤں، ابا لحاف اوپر اوڑھ کے سو گیا ہے، نہیں سوتا۔ لحاف اوپر بھی ہو تو اس کی نگاہیں دروازے پر ہوتی ہیں، ابھی آتا ہے تو پوچھتا ہوں کدھر تھا، کیوں، وہ وارث ہے۔ کیا ہے؟ وارث ہے، اس کے سینے میں تڑپ ہے۔ لیکن میں سوال ایک کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کب تک کے وارث ہو؟ چند سالوں کے، چند مہینوں کے؟ آقا جنت تک کے وارث۔ پیارے آقا جنت تک کے وارث ہے، جنت تک کے وارث ہے۔ آقا وارث ہیں، آقا امت کے باپ ہیں، اسی لیے تو عائشہ ماں ہے۔ سو جاؤ، سو جاؤ، سو جاؤ۔
آقا باپ ہے امت کے، اسی لیے تو عائشہ ماں ہے، وارث ہیں آقا۔ اچھا وارث کہتا کیا ہے؟ توجہ، میں کوشش کروں گا اسی کے ارد گرد بات ختم کر دوں۔ وارث کہتا کیا ہے؟ بیٹا میرے پاس بیٹھا کرنا، کیا کچھ نہیں کرتا تیرے لیے، محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں تیرے لیے، تو سبھی کچھ کرتا ہوں، نہ دن دیکھتا ہوں، نہ رات دیکھتا ہوں، نہ صحت دیکھتا ہوں، نہ بیماری دیکھتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں تیرے لیے، کیا کچھ نہیں لاتا؟ میرے پاس بیٹھا، اوروں کے پاس جا کے بیٹھ کے باتیں کرتا ہے، میرے پاس بیٹھا کرنا، کہتا ہے نا کیا کچھ نہیں لاتا تیرے لیے۔ آقا فرماتے ہیں امتیوں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ سے کیا کچھ نہیں لایا تیرے لیے، کیا کچھ نہیں لایا تیرے لیے۔ اچھا وارث کہتا ہے میرے پاس بیٹھا کرنا، بیٹا سوال کرتا ہے ابا صرف تیرے پاس بیٹھوں اور کہیں بھی نہ جاؤں؟ توجہ، صرف تیرے پاس بیٹھوں اور کہیں بھی نہ جاؤں، کسی کے پاس نہ بیٹھوں؟ باپ کہتا ہے بیٹا بیٹھا کر، لیکن اس کے پاس جس کے بارے میں تجھے بتاؤں۔ کون میری گلاں سمجھ آ رہی ہے تو میں اٹھ جانا۔ جس کے بارے میں تجھے اپنے اچھے برے کی تمیز کا نہیں پتا، تجھے نہیں پتا سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے، تجھے کیا پتا لباس خضر میں رہزن کون ہے، راہبر کون ہے، تجھے کیا پتا کس کس نے بغل میں چھریاں رکھی ہوئی ہیں، تجھے کیا پتا؟ جب ڈنگ لگے گا تب تجھے پتا چلے گا، میں تجھے بتاؤں گا۔ تو کسے چچا کہہ سکتا ہے، کس سے مشورہ لے سکتا ہے، کون تیرے حق میں مخلص ہے، میں تجھے بتاؤں گا۔ یہ بال میں نے دھوپ میں بیٹھ کے سفید تو نہیں نہ کیے، میں تجھے بتاؤں گا، میرے تجربے سے فائدہ اٹھا، کون تیرے حق میں بہتر ہے۔ یا رسول اللہ آپ امت کے باپ ہیں، صرف آپ کی بات مانوں، آپ کے علاوہ کسی کی نہ مانوں؟ آقا فرماتے ہیں مان، لیکن اس کی جس کے بارے میں بتاؤں، جس کے بارے میں بتاؤں۔ یا رسول اللہ بتائیے نا آپ کے علاوہ کس کی بات مانوں؟ جو سمجھا سمجھا، جو نہ سمجھا وہ انشاءاللہ پھر کبھی صحیح۔ آقا فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری بھی مان ابو بکر کی بھی مان، میری بھی مان عمر کی بھی مان، میری بھی مان عثمان کی بھی مان، میری بھی مان علی کی بھی مان۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری بھی مان، ان کی بھی مان، میری بھی مان، ابو بکر کی بھی مان، میری بھی مان، عمر کی بھی مان، رمضان آ جائے تب بھی عمر کی مان۔ اے بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، اغیار نے خود تسلیم کیا ہے اعلیٰ معیار صحابہ کا، میں ادیم کروں گا محشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا، سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں حبدار صحابہ کا، فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا، دھرتی کے سب سینے پر ہر آثار صحابہ کا، چاہت بدر اور خیبر میں کچھ دے گی سار صحابہ کا۔ دامن وقت میں اتنی گنجائش تھی، میں نے بلکہ زیادہ آپ کی سما خراشی کر دی۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ احباب سے میری گزارش ہے، قاری صاحب پشاور سے تشریف لائے ہیں، تو احباب سے میری گزارش ہے اللہ کا کلام پڑھنا ہے، آپ محبت سے سن کے جائیں، اتنا وقت آپ نے لگایا ہے، کیوں اللہ کے کلام کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ محبت سے سنیں۔ صرف قاری صاحب کی تلاوت سے پہلے میں مختصراً بہت جلد وہ 5 ہمارے بچے جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے دلوں کے اندر محفوظ کر لیا، ان کی دستار بندی میں دعوت دوں گا حافظ عمران صاحب کو، قاری صاحب، قاری فاروق صاحب کو اس طرف تشریف لیں، اور یہ بچے تشریف رکھیں، بھائی تشریف رکھیں، محبت سے تشریف رکھیں۔ جی حافظ محمد سہیل بن محمد حسین تشریف رکھیں، بھائی تشریف رکھیں، محبت سے تشریف رکھیں۔ حافظ محمد واجد بن محمد طیب،
حافظ محمد سفیان بن محمد ایوب. قاری صاحب صفت اللہ کی بھی کروانی. کدھر صفت اللہ کدھر؟ حافظ محمد سلیم بن محمد امین. اور حافظ محمد صفت اللہ. وہ بچیاں جنہوں نے اپنے درس نظامی کو مکمل کیا، بنت خالد، بنت نثار اور بنت وزیر، ان کے والدین کے لیے بھی بڑا مبارک کا موقع ہے. اس کے علاوہ وہ بچیاں جنہوں نے قرآن حکیم کی تفسیر کو مکمل کیا، اس سے جو پچھلی کلاس ہوتی ہے، ان کے لیے بھی بڑا بابرکت موقع ہے. میں تمام ان احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس پروگرام کے لیے بڑے ہی خلوص نیت سے ہمارے ساتھ تعاون کیا، ہمارے توقعات سے بڑھ کے ہم سے محبت دکھائی. اللہ تعالیٰ سب کی محبتوں کو قبول فرمائے. بہت سے نام ہیں، بہت سے لوگوں نے ہمارے ساتھ محبت کے ساتھ ہمارے ساتھ اس پروگرام کے لیے چلے. اللہ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے. میں بلا تکلف اور بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں قاری صاحب کو کہ قرآن حکیم تلاوت قرآن حکیم کے لیے مصافحہ فرما لیں اور جلدی رستہ دے کے پلیز تشریف رکھیں. مہمان کی تکریم کریں بھائی، مسجد کا بھی خیال کریں، مہمان کی بھی تکریم کریں. انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ قاضی صاحب کو ہم ضرور دعوت دیں گے انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان.
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض